کیوں نماز دو قسم کی ہو گئی، عبادت دو قسم کی ہو گئی. ایک تو یہ کہ جان چھوڑانا ہو گیا، بس نماز پڑھ رہے یہ بوجھ ہے، بس کسی طریقے سے پڑھ رہے بہت بڑا کام کر لیا بس، کیونکہ وہ ٹھیکا پورا کرنا ہے کہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا. اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء بار بار کہا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء بار بار کہا کرتے تھے اور کہتے کہتے رو پڑتے، اور رونے تک ہی محدود نہیں ہوتا، بسا اوقات کسی جملے پر آپ کو غشی آ جاتی، آپ کے ہوش ہو جاتے اور کہتے کیا ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہو، نہیں جانتے تو سنے ضرور ہوں گے. میرے دوست وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا ہی تھا. جب یہ بات کہتے اور کہتے کہتے جب رو پڑتے ایک دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے، تو ایک دن مریدوں نے موقع دیکھ کر پوچھ ہی لیا حضور ماجرا کیا ہے، وہ دھوبی کا بیٹا کون ہے؟ آپ بار بار کہا کرتے ہیں کہ ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا ہی تھا، وہ دھوبی کا بیٹا کون ہے؟ کا ایک دھوبی کہاں رہا کرتا تھا، وہ دھوبی محل کے کپڑے دھلا کرتے تھے، اپنے میاں بیوی دونوں مل کر کے، دھوبی دھوبا دونوں مل کر کے محل کے کپڑے دھویا کرتے تھے. کچھ عرصہ گزرا کہ اس کے یہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا، اور وہ لڑکا دھیرے دھیرے جب بڑے ہوتا گیا تو پھر اپنے ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا، اور پھر اور آگے جب بڑھتا گیا، ہوش جب سنبھالا تو پھر وہ حد بلوغت کو بھی پہنچا. اپنے ماں باپ کے اس کام کو ہاتھ بٹاتے بٹاتے جو شاہی محل سے جو کپڑے آیا کرتے تھے، اس کپڑے کو دھونے کا کام، اس کپڑے کو پریس کرنے کا کام، اس کپڑے کو تہہ کرنے کا کام سب سنبھال رہا تھا. تینوں مل کر کے سنبھال رہے تھے، دھونا، پریس کرنا، تہہ کرنا. اچانک کچھ دنوں کے بعد اب وہ بادشاہ کی بیٹی، وہ شہزادی کے بھی کپڑے آنے لگے، اور جب شہزادی کے کپڑے آنے لگے تو وہ بچپن میں تو اتنا شعور تھا نہیں، لیکن جب دھیرے دھیرے آگے بڑھا، حد بلوغت کو پہنچا تو اس کپڑے نے ان کو اتنا مانوس کیا، اس کپڑے نے وہ اس کو اتنا بھا گیا کہ دھیرے دھیرے شہزادی کو تو نہیں دیکھا تھا پر اس کے کپڑے کو دیکھ کر یہی اسے عشق ہو گیا، اور اتنا عشق ہو گیا کہ اب وہ کپڑے کو دھو رہا ہے، وہ کپڑے کو دھو رہا ہے تو اب کپڑا، حالانکہ محل سے جتنے کپڑے آتے ہیں سب کو دھویا جاتا، لیکن اس کپڑے کو الگ انداز سے دھونا شروع کیا. اس کی ہر سلٹ کو دور کیا جا رہا ہے، اسے اچھی طریقے سے پریس کیا جا رہا ہے، اسے اچھی طریقے سے اسے لپیٹا جا رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں انوکھاپن بدلتا گیا. وہ کپڑے چلتے رہے. ماں باپ کی نظر سے اولاد کی حرکتیں چھوٹتی نہیں ہے. بہت سے لوگ آج کہہ دیتے ہوں گے کہ میری بیٹی بھاگ گئی مجھے معلوم نہیں، وہ کہہ دیتے ہوں گے میرا بیٹا شرابی ہے مجھے معلوم نہیں، وہ کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا جواری بن گیا مجھے معلوم نہیں، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کی نظروں سے بیٹے کی حرکت چھپتی نہیں ہے، ماں باپ کی نظروں سے بیٹی کی حرکت چھپتی نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ محبت کی نظر چھپاتی ہے لیکن چھپتی نہیں ہے. میرے دوست، ماں نے دیکھا اس کا انداز بدل رہا ہے، ماں نے دیکھا اس کا طور و طریقہ بدل رہا ہے، ماں نے دیکھا اس کا عادت و اطوار بدل رہا ہے. حالات اگر ایسے ہی چلتا رہا، ہم کہاں دھوبل، ہم کہاں غریب، ہم کہاں مزدور، ہم کہاں نوکر، اور یہ شہزادی محل میں رہنے والی اگر بھنک بھی لگ گیا، اگر یہ باتوں کی بھنک بھی لگ گئی تو ہوگا کیا کہ ہمارے پورے خاندان کو چپیٹا جائے گا، پورے خاندان کو مسل کر رکھ دیا جائے گا، ہماری زندگی بیکار ہو کر رہ جائے گی، ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. یہ بات اپنے شوہر نامدار سے کہنے لگی. آپ میاں دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہے، یہ ہمارے بیٹے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، ذرا اسے تو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اس کے حرکتوں کو دیکھیے یہ کر کیا رہا ہے. ماں باپ نے جب اس بات کو کیچ کیا، باپ نے پابندی
پابندی لگا دی بیٹے آج سے تو کپڑے نہیں دھوئے گا, دوسرا کام کر لے کپڑے نہیں دھوئے گا, کپڑے کے قریب نہیں جائے گا, کپڑے کو پریس نہیں کرے گا, اگر حالات ایسی رہا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے, تو کپڑے کے قریب نہیں جائے گا. لیکن وہ دیوانہ تھا, وہ بچہ تھا, وہ دیوانہ تھا, حد بلوغت کو پہنچ چکا تھا. وہ دیوانہ ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ جب تک اپنے محبوب کے کپڑے کو نہ دیکھتا اسے سکون نہیں ملتا تھا, جب تک اپنے محبوب کے کپڑے کو نہ دیکھتا اسے تسلی نہیں ملتی تھی. اب وہ کپڑے ان سے دور ہو گئے, محبوب کو تو پہلے سے نہیں دیکھا تھا لیکن کپڑے کو دیکھ کر دل کو تسلی دیا کرتا تھا. اب وہ بھی بند ہو گیا. جب وہ کپڑے دیکھنا بند ہو گیا, وہ کپڑے سے اس کا کام دھام علیحدہ ہو گیا. اب وہ بچہ, وہ لڑکا اس فرقت کو, اس دوری کو برداشت نہ کر سکا, اس غم کو برداشت نہ کر سکا, اور اتنے ٹینشن میں آیا, اتنے ڈپریشن میں آیا کہ وہ بیمار ہو گیا. اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ جو ایک دن میں ہی اس کا وہ دم توڑ گیا, وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ بات تو یہیں تک تھی, یہ بات آگے تک پہنچی نہیں تھی. لیکن اب جب یہ کپڑے, اب یہ دھوبن سمیٹ کر کے, اب یہ دھوبن طے کر کے جب یہ محل میں پہنچاتی ہے تو وہ شہزادی دیکھتی ہے اب میرے کپڑے کا انداز علیحدہ ہے, میرے کپڑے کو لپیٹنے کا طریقہ کچھ علیحدہ ہو رہا ہے. دھوبن کو بلایا, ذرا ادھر تو آ, قریب تو آ, میرے کپڑے کو دھوتا کون ہے, میرے کپڑے کو دھوتا کون ہے. دھوبن کہتی ہے مالکن میں ہی دھوا کرتی ہوں, آپ کے کپڑے کو میں دھویا کرتی ہوں. کہنے لگی پہلے کون دھویا کرتا تھا, کہا پہلے بھی میں دھویا کرتی تھی. کہا جھوٹ کہہ رہی ہے, ذرا قریب آ. اس دھوبن کو بلایا, کہا کہ یہ میرا کپڑا ہے, اسے طے کر کے دکھا دے. مگر اپنے بیٹے کی طرح وہ طے کیسے کر سکتی تھی, اسے تو وہ نزاکت آتا ہی نہیں تھا, وہ لیاقت اسے آتا ہی نہیں تھا, وہ طور و طریقہ تو اسے آتا ہی نہیں تھا. وہ دھوبن لیا کپڑے کو اپنے حساب سے طے کیا, لیکن وہ شہزادی سمجھ گئی یہ کپڑا تجھ سے طے نہیں ہوا, جو طے پہلے ہوا کرتا تھا وہ طے تجھ سے نہیں ہوا. گویا یہ طے تو کر رہی ہے, پہلے کوئی اور کر رہا تھا, ذرا سچ بتا دے ورنہ تجھے بھی موت کا گھات اتار دیں گے. وہ تھرا گئی, کانپ گئی, کہنے لگی مالکن ذرا ہمیں معاف کر دے. اور پھر تھرائی ہوئی آواز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگی مالکن بات بڑی لمبی ہے. کہا کیا بات ہے, کہا بات یوں ہے کہ میرا بیٹا یہ تہجیا کرتا تھا, میرا بیٹا اس سے تہجیا کرتا تھا, میرا بیٹا تمہارے کپڑے کو دھویا کرتا تھا, وہ سلوٹوں کو دور کیا کرتا تھا, نزاکت سے اسے لپیٹتا, یہ پائے کرتا, آپ تک پہنچاتا تھا. کہا پھر اب کیوں نہیں کرتا, کہا کہ اب وہ رہا ہی نہیں اس دنیا میں نے اس کی حرکتوں کو دیکھا, اپنے شوہر کو بتایا, اور پھر میرے شوہر نے اسے اس کام سے روک دیا, اور وہ بیمار بھی ہو گیا اور کل مر بھی گیا ہے. وہ جب یہ بات کہنے لگی وہ شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے, کہنے لگی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے بغیر میرے کپڑے کو ہی دیکھ کر عشق کر لے, کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھے بغیر میرا صرف کپڑا دیکھ کر کے مجھے عشق کرنے لگے. حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب ایک عورت سے اس کو دیکھے بغیر اس کے کپڑے کو دیکھ کر ہی عشق ہو سکتا ہے, تو کیا رب کو دیکھے بغیر رب سے عشق نہیں ہو سکتا, کیا رب کو دیکھے بغیر رب سے عشق نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ شہزادی اٹھ گئی اور حکم دیا شاہی سواری کو تیار کیا جائے, میں جاؤں گی اس قبر پر, میں جاؤں گی اس کی قبر پر, وہ جو میرا عاشق تھا میں اس کی قبر پر جاؤں گی. پھولوں کو لیا اور پھر وہ وہاں تک پہنچ گئی, اور پہنچنے کے بعد اس گلدستے کو اس کی قبر پر رکھا. اور پھر کیا تھا, ہر سال اس ٹائم پہ وہ جاتی, اس کی شادی بیاہ اور ہو گئی لیکن ہر سال اپنے عاشق کی قبر پر جاتی. حضرت کہا کرتے تھے کہ وہ بچے کے عشق نے اس بچے کے عشق کو تو قبول کر لیا گیا, اس بچے کے عشق کو قبول کر لیا گیا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں کو قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. میرے دوست, جو رب انسان کو بنایا, اور جو رب انسان کو بنایا
ہمیں اور آپ کو بنایا، وہ رب کیا ہماری نمازوں میں جو امتیاز ہے یہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ ان کو پتہ ہے کیا؟ ان کو پتہ نہیں ہے؟ میرے رب کو پتہ نہیں ہے جو ہم ٹھیکے والی نماز پڑھ رہے ہیں یا محبت والی نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے دوست، آپ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنن بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی پڑھتے ہیں، اگر نفل چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، سنت غیر موقعہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، وقت تمہارے پاس اگر اتنا ہے صرف فرض پڑھ سکو، وقت تمہارے پاس اتنا ہے صرف واجبات کو ادا کر سکو، تو میرے دوست میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تم اس مختصر سے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صرف فرض اور واجبات کو اس طریقے سے ادا کرو کہ وہ ٹھیکا نہ سمجھا جائے، وہ تمہارا پھینکا ہوا نماز نہ سمجھا جائے، بلکہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ تو یوں سمجھو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اتنا خیال کر لینا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں خلوص ہونی چاہیے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی مولا اپنے حبیب کے صدقے اس کو معاف عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔